السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانفال اور پارہ کا نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ آیت 73 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، وارث ہیں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کافروں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھو گے، ان کو ایک دوسرے کا نہیں رہنے دو گے، تو پھر ملک میں، زمین میں فتنہ ہوگا۔ وفساد فی الکبیر، فساد کبیر، بہت بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کافر اور مسلم کبھی بھی حقیقی دوست نہیں ہو سکتے، نہ ہی یہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے۔ ہاں، کافر کا ولی ہے اور اس کا وارث ہے، جیسے کہ آیت کے شروع والے حصے میں اللہ نے کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کا ولی اور وارث ہے۔ بلکہ سارے کے سارے جو کافر ہیں نا، یہ تمہاری دشمنی کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو تمہاری دشمنی کے لیے اکٹھا ہونا ہو تو یہ فوراً اتحاد کر لیں گے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو دیکھیں گے ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک دوسرے کے ولی اور مددگار نہیں ہوں گے، یا پھر اپنے کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، تو زمین میں فساد ہو سکتا ہے۔ اب کمزور مسلمانوں پر ہمیشہ ظلم و زیادتی ہوتی رہی، ان کا مال کیا، ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ تو اس پورا جو جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد اور فتنہ ہو جائے گا۔ اس جملے کو اگر پچھلے ساری آیات سے جوڑا جائے، جن آیات میں پچھلی 72 اور 71 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ مسلمان آپس میں دوست ہیں، اور آزاد جو دارالاسلام ہے وہاں کے مسلمانوں کو دارالحرب، یعنی ایسی کنٹری جہاں پہ مسلمان کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت میں پوری وضاحت، شارٹ، مختصر مگر جامعہ اللہ نے بات کی ہے کہ جو دارالحرب ہے، دارالکفر ہے، جہاں پہ کفر کا راج زیادہ ہے اور مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں پر رہنے والے مسلمان اگر دارالاسلام میں نہیں آ پا رہے ہیں، یہ ایسے کمزور مسلمان آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور وہ مسلمان ان کی مدد نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یا پھر دوسری صورت میں اسلامی ملک نے کسی ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوا ہے جو کہ غیر اسلامی ملک تھا۔ معاہدہ اس بات پر ہوا ہے کہ کفار کے ملک میں مسلمان چھیڑخانی نہیں کریں گے، وہاں جو بھی ہو رہا ہے مسلمان ان کے معاملات میں، ان کی روٹین میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ تو اب اگر مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد مسلمان ان کمزور مسلمانوں کی مدد شروع کر دیں گے، تو اس صورت میں بھی عظیم فتنہ ہو سکتا ہے، اور اس جگہ پر رہنے والے مسلمانوں پر وہ کفار اور زیادہ سختیاں اور مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ اس طرح سے دارالاسلام میں بسنے والے آزاد مسلمان بھی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو کافر ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ کبھی بھی مسلمان کافر کو یہ نہ سمجھے کہ وہ میرا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کافر اتحاد تو کر سکتے ہیں لیکن ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اور کافر میں ایک اور بڑی
بری عادت ہے کہ وہ ایک بات کو لے کر چڑ جاتے ہیں جب ان کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے یا ان کے معاہدات کو توڑا جاتا ہے. لیکن اسلام پہلے ہی امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے اور وعدوں کی پاسداری رکھنے والا دین ہے. اب وہاں پر رہنے والے کمزور مسلمانوں کی مدد مسلمان نہیں کر سکتے اگر اس ملک سے، اس علاقے سے مسلمانوں کی کوئی عہد، کوئی وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کے ملک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. تو اس ساری بات میں کیا سمجھ میں آیا کہ جہاں کہیں کمزور مسلمان ہیں، جو طاقتور آزاد لوگ ہیں، ان کو ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. ہاں، اگر اس کنٹری کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ معاہدہ کہ مسلمان ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تو یہ الگ بات ہے. ورنہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کمزور مسلمان ہیں، جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، جن کی نہ تو عزتیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ ہی ایمان محفوظ ہے، آزاد ملک کے لوگوں کو، آزاد لوگوں کو، مسلمانوں کو جو کہ فائنینشلی بھی سٹرونگ ہیں اور وہ اپنے ایمان پر اچھی طرح عمل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی سختی یا پریشانی نہیں ہے، ان کو دوسرے مسلمانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو دنیا میں فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے گا. یہی آج کے مسلمانوں کو بھی دعوت ہے. بہت سے دارالحرب ہیں جہاں پر مسلمان اقلیتوں میں ہیں، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کفار کے انڈر، تو وہاں پہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے مدد کرنی چاہیے. چاہے معاہدات کی صورت میں ہو جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ ان کمزور مسلمانوں کے اوپر تم ظلم نہیں کرو گے ورنہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں. چاہے معاہدات کی صورت میں ہو، چاہے جنگ کی صورت میں ہو، چاہے کسی زبانی کلامی کوئی بات ہو، لیکن ان مسلمانوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنی چاہیے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے والے اور مددگار ثابت ہوں. آگے آیت نمبر 74 میں اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس آیت میں جو بہت بڑی بات ہے، پہلے آیت کے آدھے حصے کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آدھے حصے کو سمجھیں گے. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اس سے ملتی جلتی، جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے اور جنہوں نے ہجرتیں کی تھی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا. یہ وہ مشکل وقت جب مسلمان بڑی ہی تکلیف والے حالات میں تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے جن مجاہدین اور انصار نے اپنی جان اور مال سے قربانیاں پیش کی ہیں نا، ان کا اعزاز، ان کے درجات یقیناً دوسرے عام مسلمانوں سے بلند ہیں، ہونے بھی چاہیے. کیونکہ اس وقت جب وہ اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے، جب انہوں نے ہجرتیں کی تھی، جب انہوں نے جہاد کیا تھا، اس وقت اسلام بہت ہی کمزور حالت میں تھا، مسلمان بہت ہی نازک حالات سے گزر رہے تھے. اب جب کہ اسلام پوری طرح سے جڑ پکڑ چکا ہے، جب اسلام لانے میں اب کوئی خوف اور خطرہ، کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے، اس وقت جو لوگ مسلمان ایمان لائے ہیں ان کا درجہ، اور اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے جب مسلمان اور اسلام بہت ہی مشکل حالت میں تھا، اور انہوں نے صرف اسلام نہیں لائے بلکہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے اس نازک حالات میں کفار کا پورے کھلے دل اور سینے کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، جب کہ ان کے پاس نہ تلواریں تھیں، نہ نیزے تھے، نہ دوڑانے کے لیے کوئی گھوڑے تھے، صرف ایمان کی طاقت تھی. اس کی بیس پر انہوں نے اللہ کی راستے میں جہاد کیا. اور وہ بعد میں آنے والے لوگ، جب اسلام فل فلرش ہو چکا تھا، جب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، جب اسلام ایک مضبوط ریاست بن چکا تھا، اب جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کا درجہ ان کے لیول کا نہیں ہو سکتا جنہوں نے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا تھا.
ہاں اللہ کہتے ان کے مقابل اگر کوئی اور لوگ ہیں جن کا اجر ان کے برابر ہے تو وہ ہیں والذین آووا ونصروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے انصار نے مہاجرین کی ہیلپ کی تھی، جنہوں نے وہ جو گھر بار چھوڑ کر لٹے پٹے مسلمان یہاں پر خستہ حال آئے تھے مدینہ شریف میں، ان انصار نے ان کو اپنے گلے لگایا تھا، انہوں نے ان کو اپنی جائیدادوں میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں حصہ دار بنایا تھا، اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی اپنی وراثت میں ان کو اپنا حق دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں جو انصار نے مہاجرین کے لیے دی ہیں، اور وہ کیوں دی ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر۔ آپ نے کہا مدینہ جا کر یہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی ہے، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں یہ تمہارا شریک ہے، یہاں تک کہ تمہاری وراثت میں بھی شریک ہے۔ انہوں نے کھلے دل سے اس بات کو قبول کر لیا، اور ایک انجان قوم کو اپنا سب کچھ سونپ دیا۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد ان کا درجہ اس لیول کا ہے جو وہ مسلمان تھے جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ہجرتیں کی، اور جو مکی دور کے مشکل حالات میں مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا درجہ برابر ہے۔ اب یہ لوگ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے اجر و ثواب ایک جیسے ہیں، ان کے لیے اللہ نے تصدیق کی مہر ثابت کر دی ہے۔ یہ بنے ہیں مہاجرین اور دوسرے بنے انصار، یہ دونوں اسلام پر صحیح عمل کرنے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مسلمان، اصل مومنین یہی ہے۔ اور اسلام صرف زبان سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ وہ جو ایمان ہے، ایمان کا لیول ہے انسان کے اندرونی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ عقیدہ جب پریکٹیکل ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے اسلام۔ تو انہوں نے ایمان اور اسلام دونوں کا بڑا اچھا مضبوط ثبوت دیا ہے۔ وہ ایمان کو انہوں نے عملی جامہ پہنا کے دکھایا، منافقین کی طرح صرف باتوں سے ہی مسلمان کو راضی نہیں کیا بلکہ سب کچھ اسلام کی خاطر نچھاور کر دیا، مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی۔ اس صورت میں ان کا اجر کیا ہے؟ لہم مغفرتن، ان کا اجر یہ ہے اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے تیری مغفرت کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر خوشنودگی اور اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان دونوں کے بارے میں، مہاجرین انصار دونوں کے بارے میں کہا ہے، نمبر 1 یہ حقیقی مومن ہے۔ کسی حقیقی مومن کو دیکھنا ہو، انصار اور مہاجرین کی مثالیں دیکھ لو۔ نمبر 2 ان کے لیے اجر عظیم یعنی مغفرت ہے، بہت بڑی مغفرت ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں ان کی اس بڑی قربانیوں کے پیش نظر معاف کر دیا ہے، اور آگے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ورزق کریم، اب ان کو عزت والا اللہ رزق دے گا۔ مغفرت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سابقہ سارے گناہوں کی کر دی، جو اسلام نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے جب، تو تب ان کی یہ مغفرت ہو گئی۔ اسلام کا یہ رول ہے حدیث کی نظر میں کہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس کے سابقہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ صدقے دل سے اسلام اور ایمان لے آیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جاہلانہ زندگی جو اس نے کفر میں گزاری تھی، اسلام لانے کے بعد اللہ اس جاہلانہ زندگی کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اب اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ لہم مغفرت، ان کا یہی مطلب ہے۔ انصار نے اسلام لا کر اسلام کا عملی جو ثبوت دیا ہے، ادھر سے مجاہدین نے بھی اسلام لا کر اسلام کا عملی ثبوت دیا ہے قربانیوں کی صورت میں۔ تو اس صورت میں ان دونوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں بھی ان کی مغفرت ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ ورزق کریم، اب یہ ایک اور بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو انہوں نے اپنا مال
گھر بار چھوڑ کر مجاہدین مہاجرین جو مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چھوڑ چھاڑ کے اپنا آ گئے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں ان کو رزق کریم عزت والی روزی دے گا۔ مدینہ آ کر، مدینہ آ کے وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ انصار کے وہ بھائی بن گئے، انصار ان کے ہیلپر ضرور بنے، لیکن اللہ نے ان کے مالوں کو پھر دوبارہ ان کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو، ان کے بزنس کو فلرش کر دیا تھا۔ اسی طرح سے انصار نے جو قربانی دی ہے، اپنا مال، اپنا گھر دے کر، اپنی جائیدادیں دے کر، اللہ نے ان کے رزق میں کمی نہیں کی، اللہ نے ان کے رزق میں بھی اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو یہ ان دونوں کا یہی مطلب ہے، لہم مغفرتن، وہ جو کفر کی زندگی میں ان سے گناہ ہوئے، اللہ اسلام آنے کے بعد اور یہ قربانیاں دینے کے بعد ان کو معاف کر دے گا۔ ورزق کریم، وہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ گھر بار لٹایا ہے، چاہے وہ مہاجرین ہیں چاہے وہ انصار ہیں، اللہ ان دونوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی عزت کی روزی، اس سے زیادہ مال و متاع، اس سے زیادہ اچھا کاروبار دے گا۔ آمین۔ آگے آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں ہجرت نبوی کے بعد۔ ابھی تک جو ہم نے 73 آیت میں پڑھا تھا، یہ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو ہجرت نبوی سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے قربانیاں اور جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹایا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں جب اللہ کے نبی ہجرت کر چکے ہیں اس کے بعد۔ والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو ہجرت نبوی کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا۔ ابھی یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ بعد والے، اسلام لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد میں حصہ لینے والے، معکم، یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، چاہے وہ مکی دور میں مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان ہوئے، چاہے وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو پیچھے مکہ میں رہتے ہوئے جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے مکہ کو دارالکفر سمجھ کر چھوڑ دیا، ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے غزوات میں حصے لیے اور اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی خاطر قربان کر دی، اسلام کی نظر کر دی۔ ان لوگوں کو بھی وہی اجر ملے گا، وہی ثواب ملے گا، وہی حقوق ملیں گے جو کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی جو پہلے شروع میں مہاجرین و انصار ایمان لے کر آئے تھے، اب یہ سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں معکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اب تم سارے ایک برادری ہو گئے ہو، ایک خاندان ہو گئے ہو۔ پہلے اور بعد کی جو یعنی تقدیم اور تاخیر کی جو چیزیں ہیں، اب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو مہاجرین نے کیا ہے، پہلے مہاجرین نے کیا ہے، ہجرت نبوی سے پہلے جو مہاجرین نے جو کام کیا، یہی قربانیاں، وہی کام بعد کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اب ان کے فرائض اور ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کے معاہدات بھی برابر ہوں گے، ان کی صلح، ان کی امن، ان کا جنگ، ان کا وراثت، اس سارے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، یہ اس دور کے مسلمان ہیں جب مسلمان ہجرت کر کے، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اس کے تھوڑی دیر بعد، بہت بعد نہیں، جب کہ اسلام جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا۔ اب اسلام لانے میں فائدہ ہی فائدہ تھا، اب پوری دنیا کو پتہ تھا کفر میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اسلام میں رہنے کا ہی فائدہ ہے۔ کبھی اسلام میں فتوحات مل رہی ہیں، کبھی بغیر جنگ لڑے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں مال آ رہا ہے، ہر مسلمان خود ایک اسلامی ریاست بن چکے ہیں، اسلام کا ڈھنکا اور بول بالا پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ ان مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی جو فائدے کی خاطر ایمان لائیں، یہ ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو ہجرت نبوی کی تھوڑے دیر بعد ہی مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے اور وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے وہی سارا مدنی دور مشکل والا گزارا، یہاں تک کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن والا دین بن چکا تھا۔ اسلام میں جو ہے مال بھی آ گیا تھا، اسلام میں امن بھی آ گیا تھا، خوشحالی بھی آ گئی تھی۔ اس وقت تک انہوں نے وہ سارا دور دیکھا ہے۔
اس لیے ان سب کا درجہ برابر ہے۔ اولئک منکم، اللہ کہتا ہے یہ اب تم میں شامل ہیں، تم سارے ایک جیسے ہو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي بَعْضٍ فِي کتاب اللہ، آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ بات کی۔ آیت کا نا ایک جو آیت ہوتی ہے اس میں ایک آیت میں کئی سینٹینس ہوتے ہیں۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات جو ہے وہ دھیان دینی پڑتی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت جو ہے، ایک آیت پوری کی پوری ایک سینٹینس بھی نہیں بنتا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک آیت پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور جہاں آیت کمپلیٹ ہوتی ہے جو دائرہ لگتا ہے اور دائرے کے اندر آیت کا نمبر ہوتا ہے اس کے اوپر لا آیا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن وہ سینٹینس اور وہ بات کنورسیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر کئی ایک سینٹینسز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم یہ آیت کو لے لیں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم اولئک منکم، یہ ایک سینٹینس ہے، ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اب یہ دوسرا سینٹینس ہے، دوسری بات ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اب یہ تیسرا سینٹینس ہے۔ تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک سینٹینس جب کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد توئیں یا میم یا جیم آتا ہے، تاکہ ایک سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے، اور وہاں پر وقف لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے، سانس لینا ہوتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ابھی اس آیت میں ہم نے ایک سینٹینس ایک بات کو کمپلیٹ کیا ہے، اور وہ بات یہ تھی جو پہلے اسلام لے کر آئے ہیں اور جو بعد میں مکہ میں اسلام لے کر آئے، لیکن انہوں نے مکہ میں زندگی نہیں گزاری، مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد وغیرہ کیے، ان کا درجہ جو شروع میں اسلام لائے تھے ان کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی سختیاں سہی ہیں، وہی تکلیفیں جھیلی ہیں جو کہ شروع کے مسلمانوں نے جھیلی تھیں۔ اگلی آیت کا حصہ یہ ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب ہم پیچھے آیت نمبر 72، 73 اور یہ ابھی جو ہم نے آیت 71، 72 اور پھر اس کے بعد 73 نمبر آیت، تو ہم یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو مہاجرین تھے، انصار نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے بعد اپنے گھر بار، اپنی جائیدادوں میں، یہاں تک کہ اپنے وراثت میں حصہ دار بنا لیا تھا۔ انصار اپنی وراثت کے جو خونی رشتہ دار تھے نا، ان کو اپنی وراثت نہیں دیتے تھے، بلکہ مہاجرین جو آئے تھے مکہ سے، ان کو اپنی جائیداد سے وراثت میں انہوں نے حصہ دینا شروع کر دیا۔ یہ کب تک رہا؟ یہ جب تک سورہ النساء نہیں آ گئی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 33 میں تو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی بات بالکل منع کر دیا۔ وہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو جو حصہ دینا ہے اتنا بالکل کلیئر کٹ بات کی ہے، لیکن سورہ النساء کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس آیت میں یہ جو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو آیت کے اس حصے میں آگے جا کے اللہ نے بات منع کر دیا تھا کہ جو انصار ہیں وہ اپنے وراثت کا حصہ اب مسلمان یعنی مہاجرین مسلمان کو نہیں دیا کریں گے۔ آئندہ کے بعد وہ اپنی وراثت اپنے حقیقی خونی رشتہ داروں کو، چچا، بابا، دادا، بھتیجا، بیٹا، اولاد، یہ جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں ان کو دیا کریں گے۔ اس سے پہلے مہاجرین کو انصار موخات کی بنا پر وراثت میں حصہ دار بناتے تھے، لیکن آیت کے اس حصے کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا منسوخ ہو گیا؟ کہ اب انصار جو ہے مہاجرین کو اپنے وراثت میں سے حصہ دار نہیں بنائیں گے، اپنے حقیقی جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دیا کریں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ حکم اس لیے منسوخ ہوا کہ اس وقت تک مہاجرین کی معاشی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ آیت ہم نے پیچھے 73 کے آخر میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا وَرِزْقٌ کریم، اللہ مہاجرین اور انصار دونوں کو اپنی طرف سے عمدہ رزق دیں گے۔ تو اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ تو اس کے مطابق بہت جلد جیسے ہی مسلمان مہاجرین جو ہے مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں، 1-2 سال کے اندر ہی مسلمان جو ہے نا
ہر بندہ اپنا کوئی نہ کوئی، چونکہ ان کا جو ایک خاندانی پیشہ تھا وہ تھا تجارت، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بزنس سنبھال لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چربی یا پھر گھی کا کاروبار کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی برکتیں دی ان کو۔ اسی طرح سے اور بہت سے صحابہ کے جو ہے تذکرے احادیث میں اور تفسیر میں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو بہت ہی کم عرصے میں مہاجرین کی معاشی حالت اس قابل ہو گئی تھی کہ اب وہ کسی کے محتاج نہیں رہے تھے، تو وہ خود اندر سے نہیں چاہتے تھے کہ انصار ان کے اوپر اب کوئی بھی مہربانی کریں، انصار جو ہے ان کو اب زیادہ ان پر نظر ثانی نہ کریں، تو وہ کیونکہ خود اس حالت میں ہو گئے ہیں، مستحکم ہیں، اسٹرانگ ہیں کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ سارا سلسلہ مدینے میں چلا، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق وہ جن کو حق خون کے رشتہ داروں کو تم نے انصار دینا ہے نا، ان کو دو، اب مہاجرین کو ان کا حصہ وراثت میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اب اللہ کو پتہ چل گیا ہے کہ مہاجرین کی معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے، اب ان کے ساتھ معاشیت میں حصے داروں کو مت بناؤ، مگر ابھی بھی وہ تمہارے حقیقی بھائی کی طرح ہیں، ان کو وصیت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ مروت رکھو، جو دینی بھائی چارہ ہے وہ ویسے ہی قائم رکھو جیسے کہ پہلے تھا۔ صرف وراثت کے احکامات میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی حالات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کر دیا ہے، اب ان کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، کما حق ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔